الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو القاهر فوق عباده، اللہ وہ ذات ہے جو پوری طرح اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ، وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً نگہبان، نگہران، لکھنے والے، نوٹ کرنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، توفت ہو تو اسے فوت کر لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، نگہبان اور نگہران، وہم لا یفرطون، وہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ، پھر اسی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. مولاہم الحق، جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی مولا ہے، آقا ہے. الا لہ الحکم، حکم صرف اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، وہ سب حساب لینے والوں میں سے سب سے جلد حساب لے گا. پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ کافرین، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے انا اور تکبر کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، اگر آپ رب کے حقیقی نمائندے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا جب ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. اب اللہ رب العالمین خود اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا پھر آپ کو عذاب ہی آئے گا تو ہمارا دین سچا ہوگا، ہمارا پیغام سچا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین پوری طریقے سے، پوری طرح اپنے بندے پر غالب ہے. یعنی یہ بندہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس مال بہت ہے، تمہارے پاس پیسہ بہت ہے، تمہارے پاس عہدے بہت ہیں، تمہارے پاس لوگ بہت ہیں، تمہارے پاس افراد بہت ہیں، تو تم دنیا کے اندر کوئی مایہ ناز چیز ہو. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ تمہارے اوپر ہمارے نگران 24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں. جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہو، ہمارے پاس محفوظ ہو رہا ہے، جو روز قیامت تمہیں دکھایا جائے گا. فرمایا کہ حتی اذا جاء احدکم الموت فتوفته، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے. یہ موت جس کے متعلق رب تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر یہ نہ چھوٹا دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، نہ بزرگ دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ مرد عورت، نہ رنگ اور نسل، کسی چیز کا اسے پرواہ نہیں ہوتی. جو رب کا حکم ہوتا ہے، جو وقت آ جاتا ہے پھر اسے آ کر یہ رہنا ہے. اگر رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے دوسری جگہ کہ اگر یہ فی بروج مشیدہ، اگر کوئی موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں کے اندر جہاں دنیا کی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی ہو، محفوظ مقامات پر پہنچ جائے تو پھر بھی یہ ہمارا فیصلہ واقع ہو کر کے رہے گا، موت آ کر کے رہے گی. جب ہم نے لکھ دیا کہ موت آنی ہے پھر تمہیں موت آ کر کے رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے. لہذا یہ جو تم دعوے کر رہے ہو کہ ہمیں عذاب آ جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ کا سچا دین ہے، ایسا نہ سمجھیے. اللہ رب العالمین قادر ہے، جب چاہے گا تمہیں عذاب دے گا، یہ اسی کی قدرت ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، کہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جو ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب تمہیں موت کا وقت آتا ہے، پھر یہ فرشتے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے، اسی وقت اسے اس کی جان سے روح نکال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کا معاملہ رب تعالیٰ بیان فرما رہے ثم ردوا الی اللہ،
پھر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف مالک کوئی ہے. فرمایا کہ الا لہ الحکم، حکم صرف اسی کا ہے. وہو اسرع الحاسبین، تم کہتے ہو کہ حساب کی بات، پھر اللہ رب العالمین سب حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینے والا ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر